بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان میں سے کوئی وہ شخص ہے جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دیجیے اور مجھ کو خرابی میں نہ ڈالیے۔ خوب جان لو کہ یہ منافق فتنہ میں تو پڑ ہی چکے ہیں، بلا شبہ دوزخ ان کافروں کو گھیر لے گی۔ اگر آپ کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی اپنا کام کر لیا تھا، اور خوش ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں آتی مگر جو اللہ ہی نے مقدر میں لکھ دی ہو وہی ہمارے مالک ہے، اور اللہ ہی پر سب مومنوں کو پورا بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم تو ہمارے حق میں 2 نیکیوں میں سے ایک نیکی کا انتظار کرتے ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل فرما دے یا ہمارے ہاتھوں سے ہی عذاب دلوا دے، تو تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ یہ بھی فرما دیجئے کہ تم مال خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، وہ تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تم نافرمان لوگ ہو، اور کوئی چیز مانے نہیں ہے اس بات کے لیے کہ ان کے خیریت قبول ہو جائے، سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانا اور نماز کو نہیں عطا مگر سست ہو کر، اور خرچ نہیں کرتے مگر ناخوشی سے، اور ان کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں ڈال دے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے اور ان کی جان حالت کفر ہی میں نکالے، اور وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہے، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہے، لیکن وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اور اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ مل جاتی، یا اگر یہ کوئی غش بیٹھنے کے ذرا سی جگہ مل جاتی تو یہ ضرور منہ اٹھا کر چل دیتے، اور ان میں سے بعض وہ ہے جو آپ پر صدقات کی تقسیم کے بارے میں طعن کرتے ہیں، سو اگر ان کو ان کی خواہش پر عطا ہو تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر ان کو ان کی خواہش سے مطابق نہ ملے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ خوش رہتے اس پر جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا تھا، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، اللہ اپنے فضل سے اور رسول اپنی مہربانی سے ہمیں اور دے گا، اور ہم تو اللہ ہی کی طرف راغب ہیں۔ صدقات تو حق ہے غریبوں کا، محتاجوں کا اور کارکنان صدقات کا، اور جن کی دل جوئی منظور ہے، غلاموں کی گردن چھوڑنے میں، قرض داروں کے قرضے میں، اور جہاد میں اور مسافرین میں، یہ حکم اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ تو خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔
اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو نبی کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہر بات کان دے کر سنتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے نبی کان دے کر تو وہی بات سنتے ہیں جو خیر ہی خیر ہے تمہارے حق میں۔ وہ اللہ پر یقین کرتے ہیں اور مومنین پر یقین کرتے ہیں اور آپ ان پر مہربانی کرتے ہیں جو تم میں ایمان کا اظہار کرتا ہے اور جو اللہ کے رسول کو ایذا دیتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان کو راضی کر لے، حالانکہ اللہ اور ان کا رسول زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو راضی کرے اگر وہ اللہ اور رسول پر یقین رکھتے ہیں۔ کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو بات یقینی ہے کہ اس کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، اس طور پر کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، یہ بڑی رسوائی ہے۔ منافقین ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی صورت نازل نہ ہو جائے کہ جو ان کے دلوں کی باتوں کو ان کو بتا دے۔ آپ فرما دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے رہو، بلا شبہ اللہ تو اس کو ظاہر کر کے رہے گا جس سے تم اندیشہ کرتے ہو، اور اگر آپ ان سے دریافت کریں تو کہہ دیں گے ہم تو یہ محض مشغل اور خشک طباعی کے طور پر کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیت اور اس کے رسول کے ساتھ ہنسی کرتے ہو؟ اب تم عذر نہ کرو، تم تو اپنے آپ کو مومن کہہ کر کفر کرنے لگے۔ اگر ہم تم میں سے بعض کو چھوڑ دیں تو بعض کو ہم ضرور سزا دیں گے اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے۔